عائشہ کہتی ہیں کہ ہو جو میں نے سنا تو میں نے کہا اچھا چلو واپس چلو. اب میں واپس آئی گھر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے خالی میری خیر خیریت پوچھی، لیکن 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ معاملہ یہ ہے. 1 مہینے تک تو مجھے پتا ہی نہیں. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا میکے ہو آؤں میرے ماں باپ کو. آپ نے فرمایا کہ جاؤ. آسمان خاموش، اللہ کے وہاں سے کوئی خبر نہیں، جبریل بھی نہیں آ رہے ہیں تو دوسرے احکامات آ رہے ہیں، یہ معاملے میں خاموش. اور مدینہ میں یہ منافقین کا گروہ بات کر رہا ہے. منافقین کے گروہ میں کچھ بھولے بھالے مسلمان تھے، وہ بھی باتوں میں. اس لیے یاد رکھنا کبھی بھی افواہوں پر دھیان مت دینا. باطل کی جو بنیاد ہے وہ افواہوں پر ہے، حق کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر ہے، باطل کی بنیاد افواہوں پر. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا کہ حضور نہ تو میں کیا آ گئی، میں کیا آ کر میں نے سب سے پہلے میری والدہ سے کہا، امی وہ مستہ کی والدہ کے ساتھ گئی تھی، انہوں نے بددعا کی، پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ کیا میرے بارے میں مدینہ میں کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں؟ تو میری ماں نے کہا بیٹی فکر مت کر، یہ تو ہوتا رہتا ہے گھروں میں، اور خاص طور سے کہ بیوی خوبصورت ہو، شوہر بہت محبت کرتا ہو اور اسے بہت عزت ملی ہوئی ہو تو ایسی حاسدہ حسد کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تو دل پر مت لے. میں نے کہا امی میں تو ام المومنین اور حضور کے حرم میں اور میرے ساتھ یہ معاملہ اور یہ ایسے غلط باتیں تو میری امی مجھے مطمئن کرتی رہی. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اوپر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے اور میں اور میری ماں دونوں نیچے باتیں کر رہی تھی. تو میں رونے لگی. ابوبکر نیچے اترے. ابوبکر نے کہا کہ عائشہ آئی ہے. کیوں رو رہی؟ یہ کہا بس مجھے مدینہ میں چرچے ہیں اس وجہ سے عائشہ رو رہی ہے. صدیق اکبر نے کہا بیٹا فکر مت کرو، یہ تو جو ہے یہ حسد کی باتیں ہوتی ہیں، تم بالکل مطمئن رہو، کوئی زیادہ گھبراؤ مت. ملا کر میں واپس آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. مجھے اطمینان کیا، مجھے یہ اطمینان کہ اللہ تعالی حضور کو خواب کے ذریعے سے بتائے گا. میرے دل میں یہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوں گی، کہ میں اتنی بڑی عورت نہیں ہوں کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو، لیکن حضور کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلیش، منافقین باتیں یوں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلایا حضرت اسامہ کو، اور اسامہ کو بلا کر یوں کہا کہ اسامہ ایک مشورہ کرنا ہے تم سے. تو پوچھیے حضرت. یوں کہا کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اسامہ نے بہت اچھا جواب دیا. یوں کہا حضرت دیکھیے عائشہ کے بارے میں ہم نے سوائے خیر کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اس عورت میں خیر سے بھری ہوئی وہ عورت ہے، آپ اپنے سینے کو صاف کر دیجیے. یہ تو اسامہ نے کہا. آپ نے کہا بہت اچھا. اب آپ نے بلایا حضرت علی کو. یوں کہا کہ علی کیا خیال ہے تمہارا، عائشہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آسمان تو خاموش ہے نا، آسمان سے تو آیت نازل نہیں ہو رہی. تو کیا تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ یہ آج کے دور میں دیکھیں آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ بہت عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سے ایک عورتیں دے دے گا، لیکن اگر آپ کے دل میں خلیش ہے تو میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں، گھر کی جو نوکرانی ہے نا خادمہ بریرہ، اس سے پوچھو. یس گلی نے کہا کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے بریرہ. آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا. بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہ آتی ہے تو چھوڑ دوں. یہ پورا مضمون سمجھنا کہ انہوں نے ماں عائشہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو کیسے فٹ کیا ہے. امام بخاری اسی آیت کے ضمن میں یہ قصہ لائے ہیں پورا. اب جو بریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بریرہ مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ حضرت بریرہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کہا کہ دیکھو سچی بات بتانا. حضرت بریرہ نے کہا کہ ضرور میں سچی بات بتاؤں گی.
تو فرمایا کہ بریرہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟